وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت، ڈی جی آئی ایس آئی، وزرائے خارجہ، داخلہ، دفاع، خزانہ اور اطلاعات نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے بتایا، اجلاس میں ملکی صورتحال اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت، ڈی جی آئی ایس آئی، وزرائے خارجہ، داخلہ، دفاع، خزانہ اور اطلاعات بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے بتایا، اجلاس میں ملکی صورتحال اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تمام عسکری اداروں نے اور اس کے جو دوسرے ادارے ہیں سب موجود تھے اور پولیٹیکل قیادت موجود تھی۔ تمام ملکی حالات پر تفصیلی بحث ہوئی۔ آرمی چیف بھی موجود تھے، ایئر چیف بھی تھے، نیوی چیف بھی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور وزراء بھی تھے۔ سب نے ملکی حالات پر تفصیلی بات چیت کی ہے، افغانستان کے ایشو پہ کی ہے، لیکن وہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد ہوئی۔ مختصر ملاقات کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ ملتوی کر دی گئی۔ فواد چودھری نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر میڈیا کو بریفنگ دینا تھی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اور فیصلوں سے متعلق اعلامیہ جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد یہ ملاقات کی، جبکہ مختصر ملاقات کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی روانہ ہو گئے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ ملتوی کر دی گئی۔ بلوچستان کی سیاست کا احوال آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، بلوچستان کا سیاسی بحران تاحال نہ ٹل سکا۔ اپوزیشن وزیر اعلیٰ جان کمال کو ہٹانے پر بضد ہے تو کوئٹہ میں اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا ہے۔ اپوزیشن نے صوبائی وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکریٹریز کے استعفوں کے بعد اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ جان کمال کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ اپوزیشن کے اجلاس کی صدارت سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی نے کی۔ کوئٹہ میں اپوزیشن جماعتیں متحرک ہیں، اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا۔ اپوزیشن نے صوبائی وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکریٹریز کے استعفوں کے بعد اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ 225 ارب کے مزید ٹیکس ملک میں معاشی تباہی، بے روزگاری اور مہنگائی کا قیامت خیز زلزلہ ثابت ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومتی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں کپاس 15,500 فی 40 کلو کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مہنگائی کا سورج غریبوں کا حلق خشک کر چکا ہے۔ آئی ایم ایف کی عاقبت نااندیشیہ شرائط ماننے والے حکمران قوم کو خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے آرڈیننس کے ذریعے قانونی ترامیم پر بھی تنقید کی، اسے پارلیمنٹ اور عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 225 ارب کے مزید ٹیکس۔ برطانیہ کے پاکستان میں تعینات ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر مائک نیتھ ویرونکس نے کہا ہے کہ پاکستان سرمایہ کے لیے محفوظ ترین ملک ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کاروباری تعلقات و ماحول سازگار ہے۔ وہ لندن میں لیبر پارٹی کے سینئر رہنما فیض رسول کی جانب سے منعقدہ فنڈ ریزنگ ڈنر سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ لیبر پارٹی کے رہنما فیض رسول کی جانب سے لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں برطانیہ کے کراچی میں تعینات ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر مائک نیتھ ویرونکس کے اعزاز میں پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا مقصد پاکستان میں تعلیمی اداروں کی فلاح کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا تھا۔ ڈپٹی ہائی کمشنر پاکستان کے پسماندہ تعلیمی اداروں کے لیے لندن کی میراتھن میں حصہ لے رہے ہیں اور فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ اتوار کو ہونے والی اس میراتھن سے قبل مائک برطانیہ کے مختلف شہروں میں جا کر فنڈ ریزنگ تقریبات میں شرکت کر کے کروڑوں روپے پاکستانی فلاحی اداروں کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں۔ فنڈ ریزنگ ڈنر کی اس تقریب میں لوگوں نے فنڈز دیے اور مائک کی جانب سے اس فلاحی کام کی تعریف کی۔ تقریب سے ساؤتھ آل اکنگ کے ایم پی وریندرا شرما نے کہا کہ تعلیم کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا سب سے اہم ہے۔ تعلیمی پسماندگی دور کر کے ہی ہم ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ Areas such as in the healthcare sector where we've discussed with Pakistan how do we
help enhance the training of Pakistani nurses, for example? And are there opportunities for those skilled staff to support the National Health Service? The National Health Service has a healthcare workforce plan where we could perhaps look at that. آج کا جو ایونٹ بڑا اچھا ہوا, پاکستانیوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے بڑا اس کا ڈیٹیل جواب دیا. تو آئی ہوپ سو جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ وہ آگے اس پہ کام کریں گے, تو آئی ریلی ہوپ کہ ہوگا انشاءاللہ. جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں, برطانیہ کو اس سے زیادہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس حساب سے پاکستان کو پیچھے کیا گیا ہے کئی اور ملکوں کے مقابلے میں سمجھتا ہوں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بن گیا ہے, اور اب یہ ایک اچھی موومنٹ ہے. پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے دیر پا ہیں, اور اسپیشلی ٹریڈ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بڑا فروٹفل رہے گا. ان سینس پاکستان اور برطانیہ کے مابین جو ٹریڈ ہے بہت بڑی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, تو اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے, جیسے یہ رابطے آپس میں کریں گے, ٹریڈ منسٹر یہاں کے بھی اور انگلینڈ سے جو گئے ہوئے ہیں وہاں, اگر یہ پاکستانی کمیونٹی کو دونوں اپنا کردار ادا کرے تو یہ ایک برج کا رول ادا کریں گے. اور اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ضرورت ہے کہ آپس میں اتفاق ہو اور آپس میں ہم آہنگی. بڑا کامیاب ایونٹ تھا کہ جس میں پاکستان میں موجود چیریٹی ان بچوں کے لیے جو بہت انڈر پریولیجڈ ہیں ان کے لیے یہ جو برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے ایک چیریٹی کی ہے, اتنی بڑی میراتھن کی ہے, اور جس میں پاکستانی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں دل کھول کر عطیات دیے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریڈ کا جو حجم ہے اس کے اوپر بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, جو ایک بہت خوش آئیں. کمشنر صاحب, یہ ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب یہاں آئے ہیں, صرف ٹریڈ کی بات نہیں تھی, بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ پاکستان اور برطانیہ کی جو ٹریڈ ہے ہم اس کو چاہتے ہیں اور بھی بڑھے. ہم جتنے برٹش اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر سکیں ان سے بات کر کے اپنی جو ہماری تنظیمیں ہیں یا آرگنائزیشن ہیں پاکستان سے, تاکہ ہماری ٹریڈ بڑھے اور دوستی برطانیہ کی اور جو ہے پاکستان کی برقرار رہے. لیبر پارٹی رہنما مشتاق لاشاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ لسٹ سے پاکستان کو تاخیر سے نکالنے سے پاکستان اور برطانیہ کے کاروباری طبقے میں مایوسی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایونٹ بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی ہائی کمشنر جو برٹن کا ہے, پاکستان میں کراچی میں بیسڈ ہے اور ٹریڈ انوائے ہے, یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے چیریٹی کے لیے. اور پاکستان آلدو اس وقت چیلنج سے گزر رہا ہے برٹن کے اور اس کے ریلیشن شپ, لیکن ایسے آدمیوں کی ہمیں ضرورت ہے چونکہ یہ اسکاٹش بھی ہے اینڈ اچھا ایک محنت کرنے والا آدمی ہے اور پہلے انڈیا میں رہ چکا ہے, تو اس کو اس ریجن کی پولیٹکس کا بھی پتہ ہے. اب یہ ٹریڈ انوائے ہے لبنان, افغانستان, پاکستان اور جارڈن کا, تو یہ ان سب ملکوں کو برطانیہ سے لنک کرے گا, اور ہمیں خوشی ہے کہ آج یہاں پہ TCF کے حوالے سے بھی ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. سابق کونسلر زائدہ نوری نے کہا کہ پاکستان میں تعینات برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کا پاکستانی تعلیمی چیریٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا بہت اچھا قدم ہے اور ہم سب اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. وی آر ویری پراؤڈ کہ جو ہمارے پاکستان میں بیس ہے, ہمارے ڈپلومیٹک سروس کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ہی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی چیریٹیز کے لیے, اور یہ میں سمجھتی ہوں ایک صدقہ جاریہ ہے. اور دوسرا اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ تھا کہ بھی جو پاکستان اور برٹش کا جو ٹریڈ ہے اس میں کافی انفارمیشن ان کے حوالے سے انہوں نے آج دی ہے کہ تاکہ دونوں ملک کو جو ٹریڈ ہے اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از اے ویری یونیک اپرچونٹی فار پاکستان اینڈ برٹن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز کہ وہ اپنے جو ہمارے تجارتی تعلقات ان کو اور مضبوط کرائیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ زیادہ ہو, تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں ہم ایز اے بزنس مین, اوورسیز بزنس مین, اس میں اپنا اہم رول ادا کریں. عبداللہ رسول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کی فلاح کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا اعزاز کی بات ہے. مائک نے آ کے یہاں UK میں وہ لنڈن مارتھن 25 میل رننگ کیا ہے, اس کے بعد اس کا وش تھی کہ ہی وانٹ ٹو ریز فنڈ فار TUC پاکستان کے لیے, بچے اسکولوں کے لیے, بہت اچھی کوز تھی, تو اس لیے میں نے سوچا ہم بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کیا, شیخ سربلند صاحب کو, دوسرے دوستوں کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے بچوں کو وہ ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ان کا ہی از آلسو ٹریڈ ڈائریکٹر بھی ہے UK کا, جو پاکستان اور UK کا ٹریڈ آپس میں ہے وہ بہت ابھی کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اوپر جانا چاہیے. پاکستان نے پوری دنیا کو فرق پڑا ہے, اوبویسلی از افیکٹ پاکستان کو بھی کیا ہے, پر پوری دنیا کو. یہاں UK میں بھی ہمیں بڑی ڈفیکلٹ رہا ہے جب یہ کووڈ کی وجہ سے, پر ہوپفلی تھنگس گیٹنگ بیٹر. نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ ہر چیز ابھی بیک ٹو نارمل ہو جائے گی, اور UK کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے نا وہ بڑھنا چاہیے. محسن اختر, عبدالرزاق ساجد, ریاض گل, شکیل ملک, ساجد بٹ, عبداللہ رسول, شیخ سربلند, شہزادہ حیات, چودھری اشتیاق, رضوان سلہریہ, عاصم یوسف, عامر خان سمیت درجنوں افراد نے اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں شرکت کی.
اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنفرملین میں ڈنفرملین اسلامک سینٹر جامع مسجد کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں فنڈ ریزنگ میں بہترین کام کرنے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ کا مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ مزید جانتے ہیں چودھری خالد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ جیسی آزاد سوسائٹی میں مسلمان بچوں کا اسلام کی طرف جھکاؤ اور اسلامک سلیبس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا یقیناً مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ برطانوی مسلمان بچوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے، بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے خواتین ٹیچرز نے محنت اور لگن کے ساتھ دن رات صرف کیے ہیں۔ ڈنفرملین اسلامک سینٹر کے چیئرمین محمد اعجاز بچوں کی اسلامی تعلیم کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس سال اسلامک سلیبس میں اور فنڈ ریزنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر طلباء و طالبات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سال یمن کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے فنڈ ریزنگ کر کے 10,470 پاؤنڈ اکٹھے کیے۔ چیئرمین محمد اعجاز، مسجد کے ٹرسٹی محمد عاشق ماہی، ڈنفرملین سٹی کونسلر گیری ہیلڈانے نے بہترین کارکردگی کرنے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈ سے نوازا۔ چیئرمین محمد اعجاز نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ہمارے مسجد میں ڈنفرملین سینٹرل ماسک میں بچوں کی ایوارڈ سیرمنی کی گئی ہے۔ اس میں بچوں کو مختلف ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ اس میں بچوں کی پڑھائی کی بھی ایوارڈز دیے گئے ہیں اور ہمارے بچوں نے جو فنڈ ریزنگ کی ہے اسلامک ریلیف کے لیے اس کی بھی ایوارڈز ہم نے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں نے اوور 10,000 پاؤنڈ اکٹھا کیا ہے یمن کے غریبوں کے لیے، اور جو ادھر جنگ کی وجہ سے بڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ ہماری مسجد میں آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی ایوارڈ سیرمنی ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ بچوں کو ہم حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز دیتے رہیں گے۔ Children here have been fundraising for Yemen, malnutrition packs for the most underprivileged children inside Yemen to support them. Over Ramadan, mashallah, they've raised just over £10,000 through the efforts and the du'as. Mashallah, they've able to support people inside Yemen. So I want to say a big thank you from Islamic Relief to Dunfermline Central Mosque for helping and supporting our appeals. اس موقع پر لوگوں کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Out to the children who've raised money during Ramadan for Islamic Relief's Yemen campaign, where they raised over £10,000 to provide malnourished children with malnutrition treatment to make sure that they are fed and are supported through this difficult time with the war that we've seen. آج ہم کو فنکشن میں بہت مزہ آیا، ایسے کے فنکشن ہونے چاہیے۔ میں تھینک یو کہتی ہوں اپنی ٹیچر کو۔ I just want to thank everybody for coming. It was such an amazing event. It was the first one that we've ever done. The children have worked so hard to achieve these certificates, and not only that, the academy children also raised £10,470 for Islamic Relief. So mashallah, well done to all the children. Very, very big thank you to all my students. I really wanted to go all out for them to show them how much I appreciate the hard work that they have done for the masjid and for the fundraising that they did during Ramadan for the children of Yemen. Councillor Gary Haldane, I'd just like to say how honoured I was to be invited along to tonight's presentation of the awards for the children for their learnings. It's fantastic to see them picking up such prestigious awards, and especially for the outstanding amount of fundraising they made for the Yemen appeal. آج بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ادارے ڈنفرملین سینٹرل ماسک میں بچوں کی بہترین کارکردگی پر انہیں انعامات دینے کا سلسلہ منعقد کیا گیا، جس میں بچوں کو ان کی تعلیمی اسناد دی گئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بہترین انداز سے یمن کے غریب بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کرے، اس پر انہیں خراج تحسین دی گئی اور انعامات سے نوازا گیا۔ پروگرام کے آخر میں لائٹ ریفریشمنٹ کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ڈنفرملین اسلامک سینٹر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں آئی سلیبس میں اعلیٰ کارکردگی حاصل کرنے والے بچوں کو ایوارڈ دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یمن کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے والے بچوں کو بھی جو ہے ایوارڈ دیے گئے۔ اس قسم کے جو ہے باہر کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اسلامک تعلیم دینا، یہ بھی جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم بہت اچھے طریقے سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ خالد پریز، 92 نیوز، ڈنفرملین، اسکاٹ لینڈ۔ ناظرین، برطانوی شہری اچانک راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ برطانوی شہری نے متحدہ عرب امارات میں دبئی ڈیوٹی فری کے قرعہ اندازی میں $10 لاکھ جیت لیے۔ شہری نے DDF سے ٹکٹ لیا تھا۔ برطانوی شخص نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ڈیوٹی فری لکی ڈرا سے خریدی گئی لاٹری سے $10 لاکھ امریکی ڈالر کی انعامی رقم جیت کر اپنے نام کر لی، جس نے پہلی مرتبہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے دبئی کے مشہور لکی ڈرا کا ٹکٹ خریدا تھا۔ تاہم ایک ہی دفعہ میں قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی۔ اس نے یہ ٹکٹ کیتھ آئی نے 13 ستمبر کو آن لائن خریدا تھا۔ کیتھ آئی کا کہنا ہے کہ اس رقم کو حاصل کرنے کے بعد میں اب اپنے خاندان کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کر سکوں گا اور اپنا لائف سٹائل تبدیل کروں گا۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में बच्चों के दिल के अमराज के इलाज के लिए हस्पताल की तामीर के हवाले से अमेरिका में फंड रेजिंग का आगाज़ कर दिया गया है। मुंतज़मीन का कहना है कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों से अतियात वसूल किए जाएंगे। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बच्चों के लिए अस्पताल सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद हैं। पसमानदा इलाकों में बच्चों की सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती। पूरे मुल्क में बच्चों के लिए अमराज कल्ब का अलग से कोई अस्पताल मौजूद नहीं। ऐसे में एक रफाई अदारे ने इस अजीम काम का बेड़ा उठाया है और पाकिस्तान में बच्चों के अमराज कल्ब के इलाज के लिए जदीद सहूलियात से रास्ता अस्पताल की बुनियाद रखने जा रहे हैं, जहाँ अमीर और गरीब सब बच्चों का बिला तफरीक इलाज होगा। इस मंसूबे की तकमील के लिए अमेरिका में फंड रेजिंग शुरू कर दी गई है और पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरियों की तरफ से दिल खोल कर अतियात दिए जा रहे हैं। I'm here at this wonderful event and my friend Atif asked me to come over and I got to learn about this rare disease in the heart for children and I'm excited to learn that there's a group of people who are wanting to bring a change in Pakistan to help the children in Pakistan build hospitals there so that they can help these children, because every year they've mentioned that 50,000 children die every year because of the disease, and so I got to learn about it and we were excited and we wanted to ensure that community will get involved and support this great cause. 2012 में ये फाउंडेशन बनाई जिसका असल मकसद है कि बच्चों के दिल का अस्पताल बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग $6 मिलियन इकट्ठा कर चुके हैं लास्ट 8 इयर्स में और हम लोगों ने 2555 बच्चे 2555 किड्स को बच्चों को दिल के मर्ज से अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हुआ है। तो अब हमारा मकसद है जी एक बच्चों के दिल का अस्पताल बनाया जाए। टोटल फंडिंग रिक्वायर्ड है $12 मिलियन और हमारे पास इस वक्त जो फेज़ 1 है उसके लिए हम $2.4 मिलियन इकट्ठा कर रहे हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक ऐसी तंजीम है जो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बच्चों के दिल की अमराज का अस्पताल बन सके, जो अभी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बच्चे जब पैदा होते हैं दिल के अमराज के साथ, उनको सिर्फ कुछ अस्पताल हैं जहाँ पे इनकी सर्जरीज हो सकती हैं। हमारा कॉज, हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों की एक तो सर्जरीज हो सकें और दूसरा एक ऐसा अस्पताल बने जो इन बच्चों के लिए ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है मुहैया कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। पाकिस्तान में साफ पानी का मंसूबा हो, तालीम या सेहत का कोई मामला, अमेरिका में बसने वाले लाखों पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हर मौका पर पेश रहते हैं। अपने आबाई वतन से मोहब्बत में उन्होंने हमेशा फराख दिली दिखाई है। बच्चों के अमराज कल्ब के जदीद अस्पताल के लिए $12 मिलियन का हदफ भी इन्हीं मुखैर और दर्द दिल रखने वाले शहरियों की तावन से पूरा किया जाएगा। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब शहर रियाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुतालबा किया गया कि पंडोरा पेपर्स के हवाले से हुकूमती कमीशन आंखों में धूल झोंकने के मुतरादफ है। पंडोरा पेपर्स में नाम आने के बावजूद हुकूमती वज़रा मुस्ताफ़ी नहीं हुए। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब महमूद डोगर और सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट समेत दीगर का कहना था कि पनामा लीक्स के बाद जिस तरह से JIT तश्कील दी गई थी, इसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के अंडर कमीशन बनाया जाए और वो तमाम वज़रा मुस्ताफ़ी होकर कमीशन में पेश हों। सुप्रीम कोर्ट से ये हमारी अपील है कि इस पर JIT बननी चाहिए और उस पर जैसे पनामा पेपर्स में उसमें ISI थी, सारी एजेंसीज उसमें शामिल थी और सुप्रीम कोर्ट का एक जज उसके ऊपर एक हेड था जो उसको सुपरवाइज़ करता था कि इसमें फ़ैसला गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। तो इस वक्त हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद जैसे अभी नैब के चेयरमैन की तो कर रही है, उस पर भी हम कंप्लीट अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि उस पर अपोजिशन लीडर को साथ लेना चाहिए। और जैसे कि हमारे आइन में है कि अपोजिशन लीडर और जो कायदे अवान होता है वो मिलकर फैसला करते हैं। तो इस वक्त तो टोटली कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन कहीं पर नजर नहीं आ रहा। लीगी अहदेदारों का कहना था कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को अकामे पर निकाला गया, इनके खिलाफ एक भी करप्शन का केस साबित नहीं हुआ है। शरीफ खानदान समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ रेफरेंस खारिज हुए हैं। समुंदर पार पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स पार्टी क़यादत पर न सिर्फ एतमाद करते हैं बल्कि पार्टी की सियासी जद्दोजहद को भी आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम कमर तोड़ महंगाई का शिकार है। PTI मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।
चेक रिपब्लिक बैनुल-अक़वामी असलहा साज कंपनीज की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान की डिफेंस कंपनीज भी शिरकत कर रही हैं, जिनमें दीगर असलहा साज कंपनीज दिलचस्पी ले रही हैं और उनसे मुआहिदे कर रही हैं। चेक रिपब्लिक में शुरू होने वाली IDET असलहा साज बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री से ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन समेत 3 पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज शिरकत कर रही हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज में भरपूर दिलचस्पी भी ले रहे हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन के CEO असद कमाल का कहना था कि ये बहुत खुश आइन बात है कि हम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपीय ममालिक में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाने आए हैं, जबकि इससे कबल यूरोप से पाकिस्तान डिफेंस टेक्नोलॉजी हासिल किया करता था, मगर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तान ने डिफेंस के शोबे में बेशुमार तरक्की की है और आज हम यूरोप को डिफेंस की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर अपने वफ्द के हमरा सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने वफ्द के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर सऊदी हुकूमत की खुसूसी दावत पर दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मक्का मुकरमा पहुंचकर अपने वफ्द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की। उसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। कश्मीरी फलस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी और जारी मजालिम के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न वसाइल से माला माल है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद अपने खिताब में मजीद कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान 3 पहाड़ी सिलसिलों समेत दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुबई एक्सपो 2020 की नशिस्त वक्त की अहम ज़रूरत थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का ये भी कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तकरीब मुनक़िद करके इसके असरात और ख़तरात के हवाले से दुनिया को आगाही देने पर मुंतज़मीन के मशकूर है। मौसमी तब्दीली के असरात पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान पर भी मुरतब हो रहे हैं। मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने की आलमी काविशों में गिलगित बल्तिस्तान अहम किरदार अदा करेगा।